سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ قرآن حکیم اس لیے آپ پہ نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پھنس جائیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، اس میں تو یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور یہ بڑے اہتمام سے اتارا گیا اس ہستی کی طرف سے کہ جس نے بلند آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے کہ پھر وہ خود تخت حکومت پہ متمکن ہوا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو زمین کی تہوں کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو آپ اس کو بلند آواز سے پکاریں پھر بھی وہ بات کو سنتا ہے، اور بے شک وہ مخفی ہو یا مخفی تر ہو، چھپی ہوئی ہو یا اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہو، سب کو وہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، وہ اکیلا معبود ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، ساری اچھی صفات اسی کی ہیں۔ یہ سورۃ طٰہٰ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ ایک مکی سورت ہے، اور اس کا زمانہ نزول ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایمان لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے پہلے کی ہے، اس لیے کہ جب وہ جو مشہور واقعہ ہے، اپنی بہن کے گھر گئے تھے تو وہاں پہ وہ سورۃ طٰہٰ تھی جس کی تلاوت کی جا رہی تھی، اور جو حباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ان دونوں میاں بیوی کو، فاطمہ بنت خطاب اور سعید ابن زید، یہ ان کے بہنوئی ہیں، ان کو وہ پڑھا رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے یہ پہلے کا واقعہ ہے، یہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں مشرکین مکہ نے، خاص طور پہ جو سردار قسم کے لوگ تھے، جو رئیس تھے، انہوں نے بڑی شدید مخالفت شروع کر دی تھی قرآن پاک کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ اتری، اور اس میں آپ دیکھیں گے جیسے ہم آگے جائیں گے کہ آج کے درس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، اور وہ ایک ہی جگہ پہ آنے والے آپ کی زندگی کے، آپ کے سوانے کے سب سے لمبے واقعات ہیں، یہاں تک کہ پھر آخر میں جا کے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ایک مختصر سا وہی واقعہ ہے، قصہ آدم و ابلیس، اور آخر میں وہی مضمون ہے جو یہ یہاں پہ شروع میں ہے، اسی کا اعادہ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا طویل واقعہ جو اس صورت میں ہے، بظاہر اس کا کوئی تعلق آیات کے اندر دکھایا نہیں گیا، لیکن اس واقعہ کے اندر کچھ ایسی چیزیں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کا اس زمانے کے حالات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ قریش مکہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ ملائکہ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ رسول ہیں تو فرشتے آئیں، وہ اعلان کریں، ان کے ساتھ آئیں۔
کوئی تقریب ہو ان کی نبوت کی، رسالت کی، جیسے بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی ہے، کوئی اس قسم کی تقریب ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا کے ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ایک ایسا مسافر جو مدین سے قاہرہ کی طرف آ رہا ہے پیدل، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، اس کو راستے میں بلا کے نبوت دے دی گئی، اور نبوت بھی اتنی یعنی عظیم کام اس کے حوالے کیا گیا کہ وہ یکا و تنہا ہے، اور اس کو کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ تو رب نہیں ہے، رب کوئی اور ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، اور ایک آدمی کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر اسی کی درخواست پہ ان کے بھائی کو وزیر بنایا گیا اس کا۔ تو کیا ہوا، انہوں نے وہ کام کر ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اللہ کے رسول ہیں، اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی تقریب منعقد نہیں ہوئی، کوئی ملائکہ نے آ کے اعلان نہیں کیا، ایسے ان کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ اور جیسے وہ مشکل کام تھا، بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن آخر کیا ہوا کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتمام حجت کو تسلیم نہیں کیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اس طرح اور بھی جیسے وہ واقعہ آئے گا تو ساتھ ساتھ جو اس وقت کے حالات کی مناسبت ہے کہ وہ فرعونی کس طرح استہزاء اور ٹھٹھے مخول کرتے تھے۔ وہ کہنے لگا اپنے درباریوں سے کہ یہ جو اپنی معافی ضمیر کو اچھی طرح بیان ہی نہیں کر سکتا اور غلام قوم کا آدمی ہے، یہ بات کرے گا اور ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اس کا اتباع کریں گے، یا میں جو فرعون بادشاہ ہوں اور سورج دیوتا کا اوتار ہوں، کیا اسی طرح کی باتیں تمہارے بھی سردار کر رہے ہیں؟ تو وہ ساتھ ساتھ وہ چیز جو ہے وہ جب آئے گی تو وہ بیان ہوگی۔ یہاں پہ ابتدائی آیات ہیں جن میں بڑے خاص قسم کا مضمون دو بیان ہوئے ہیں۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں تو سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم میں جو کچھ میں نے گزارش کیا تھا وہی ہے۔ ان کا مفہوم قرآن و حدیث میں کسی جگہ واضح نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سورت کا نام ہے، یہ سورت کا نام ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہا ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں، آپ کے لیے دکھ بن جائے گی، آپ کے لیے مصیبت بن جائے۔ یہ جو بظاہر نظر آتا تھا یہ مصیبت دو جہتوں سے ہے۔ اس کی پہلی جہت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے اوپر ایک فرض جو ہے وہ عائد کیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، لیکن جب لوگ مان کے نہیں دے رہے تھے تو پھر آپ اور محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جو انسانی وسعت ہے اس سے وہ معاملہ آگے نکل رہا تھا۔ تو اس سے ظاہری شکل تو یہ نظر آتی ہے کہ یہ ایک مصیبت بن گئی آپ کے لیے، کہا یہ ہم نے اس لیے نہیں اتارا۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی آپ کا جو فرض رسالت ہے اس کی حدود کو متعین کر دیا اگلی آیت کے ساتھ مل کے، اور اس میں یعنی جو آپ کے لیے یہ مصیبت نہیں ہے، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پورا جرگہ قریش کا بلا کے سب کے سامنے اپنے مال کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ یہ سارا میں ان کے حوالے کرتی ہوں، یہی مالک ہیں، یہ اپنی مرضی سے تصرف کریں گے۔
اور وہ بہت مالدار خاتون تھی. تو یوں آپ کو اس دنیا کے جو بکھیڑے ہیں اس سے نجات مل گئی. اور یہ واقعہ جو ہے یہ یعنی نبوت سے 12-13 سال پہلے کا ہے. وہ 12-13 سال آپ نے آرام سے گزارے، 1-2 تجارت کے سفر کیے بس. اور وہ تجارت کا سفر بھی اس زمانے میں بڑا آسودگی کا ہوتا تھا، کارواں چلتے تھے. لیکن جب یہ کام شروع ہوا، جب قرآن پاک نازل ہوا اور حکم ہوا کہ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، کہ اٹھو لوگوں کو آگاہ کرو. جب یہ فرض آپ کے اوپر عائد ہوا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی لوگ جو آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، صادق و امین کہتے تھے، وہ استہزاء کرنا شروع ہو گئے. وہ عجیب و غریب بات ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، اس طرح کی باتیں کرنی شروع ہو گئے. تو ان کے خیال میں آپ نے اپنی عزت کو بٹا لگا دیا، نعوذ باللہ. اور پھر دوسرا یہ کہ معاملہ جو ہے یعنی جو لوگ آپ پہ ایمان لا رہے تھے اور آپ خود ان کو انہوں نے تنہائی کا شکار کر دیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اگرچہ ایک ابو طالب آپ کے حمایتی تھے، لیکن سگا چچا بہت سخت دشمن تھا. اور اس کی بیوی ام جمیل، وہ تو جو کچھ کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی آپ کے خلاف. تو گویا یہ ایک قسم کی مصیبت کھڑی ہو گئی قرآن پاک کے آنے کے بعد. کہا نہیں، یہ مصیبت نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی، کہا یہ تو تذکرہ ہے، یہ تو یاد دہانی ہے، یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خشیت ہے. یاد دہانی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو باہر سے نہیں ہوتی بلکہ اندر موجود ہے. آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے، آپ بھول گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، زمانہ گزر گیا، اس کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز میرے گھر میں ہے کہ نہیں ہے. لیکن کسی فرد کو یاد ہے، وہ کہتا ہے نہیں فلاں موقع پہ آپ نے یہ چیز نکالی تھی، اس کو اس طرح استعمال کیا تھا. آپ کو یاد آتا ہے ہاں یہ تو تھی. یاد دہانی یہی چیز ہوتی ہے نا. تو پھر جس چیز کا قرآن پاک تذکرہ کر رہا ہے اس کے اتارنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ یاد دہانی ہے. معلوم ہوا کہ یہ وہی بات کرتا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، صرف ہم نے اس چیز کو اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے غلط عقائد کی وجہ سے ایسا طے در طے اس کے اوپر وہ گندگی رکھتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے. ہمارے اندر اللہ کی وحدانیت ہے، اور پھر اس کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت ہے جو اس نے رکھی ہے ہمارے اندر. ہم نے بڑی تھرڈ کلاس قسم کی جو محبتیں اور عشق ہیں، اس جذبے کو، اس پاکیزہ جذبے کو ان کے حوالے کر کے اصل چیز کو دبا دیا ہے. کہا یہ یاد دہانی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر خشیت ہے، یعنی جو اپنے اعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں. کسی کے اوپر ظلم کرنے سے پہلے وہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھ رہا ہے. یہ جو خشیت ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، یہ بنیادی چیز ہے کہ جو آدمی کو سیدھے راستے پہ ڈالتی ہے. اور یہ الا تذکرۃ لمن یخشی وہی ہے جو شروع میں کہا ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. اور آگے یہ مضمون مسلسل آ رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. پھر کبھی اس کو بارش سے مثال دی کہ بارش برستی ہے، ہر قسم کی زمین کے اوپر اس کے ایک جیسے اثرات نہیں ہوتے. قرآن پاک بارش ہے،
ہر ایک دل کے اوپر اس کا ایک جیسا اثر نہیں ہوتا، جیسے زمین کے اوپر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ صحراؤں میں کیا ہوتا ہے، بارش ختم ہوئی وہ پھر صحرا کا صحرا ہے۔ اور اچھی جگہ پہ کیا ہوتا ہے، جو آپ نے بیج بویا تھا وہ اگ کے ایک بہترین لہلہاتی ہوئی کھیتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ فارسی کے شاعر نے کہا کہ 12 کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویا دو شورا بوم خس، کہ بارش تو ایک جیسی برستی ہے، وہی پانی ہے، لیکن جو باغ ہے، جو بہترین زمین ہے، جو اچھی زمین ہے، اس میں تو گل لالا نکلتا ہے، سرخ پھول نکلتے ہیں گلاب کے۔ اور جو گندی جگہ ہے جہاں پہ کتے پیشاب کرتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک بوٹی نکلتی ہے، ہم اس کو اپنی زبان میں کتے متر کہتے ہیں، فارسی والے اس کو بو خس کہتے ہیں۔ کیا وہ گندی جگہ پہ وہ نکل آتا ہے، اسی بارش سے جب زوردار بارشیں ہوتی ہیں تو وہ نکل آتے ہیں جگہ جگہ سے۔ تو بالکل قرآن پاک کی بھی یہی بات ہے کہ جس دل کے اندر خشیت ہے اس کے لیے یہ تذکیر بھی ہے، یہ موعظت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن جس میں خشیت نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ وہ ٹکرا کے واپس آ جاتا ہے، جیسے چٹان کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا کے واپس آ جائے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ اب یہ بتایا کہ یہ اللہ نے اتارا ہے، تو پہلے تو تنزیل کا لفظ استعمال ہوا، تنزیل ہے یعنی اس نے بڑے اہتمام سے اتارا ہے۔ اگر یک بارگی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا نزل ممن خلق الارض، یہاں تنزیل ہے باب تفعیل سے، کہ یہ کسی کام کو اہتمام سے آہستہ آہستہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے قتل، قتلا، اس نے قتل کر دیا، یعنی گولی ماری ختم کر دیا، چھری ماری کام ختم ہو گیا۔ لیکن ایک لفظ ہے تقتیل، تقتیل جو ہے یہ آہستہ آہستہ سلولی آرام سے درجہ بدرجہ قتل کرنے کو کہتے ہیں، یہ باب تفعیل ہے۔ یہاں تنزیل استعمال ہوا، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ وہ ہستی جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اس کی طرف سے یہ بڑے اہتمام کے ساتھ اتارا گیا۔ یعنی یہ بات بتانی مقصود ہے کہ اتنا اہتمام کیا گیا، اور اس کے اہتمام کے اور پہلو بھی ہیں۔ یعنی اس کو حضرت جبرائیل امین کے حوالے کیا گیا اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ بڑا امانت دار ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ کس لیے کہ امانت دار ہے کہ وہ خود بھی گڑبڑ نہیں کرتا، طاقت والا ہے کہ کوئی اور بھی اس کو نہیں، اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ تو تنزیل کی یعنی یہ مختلف پہلو ہیں، لیکن اس کے ساتھ کہا کہ یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے یہ پیدا کیا زمینوں کو اور آسمانوں کو، بلند آسمانوں کو۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ زمین اور بلند آسمانوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن انسان کی عقل کی رسائی تو کہ انہی تک ہے، اس لیے اس کو کہا یہ پیدا کیا۔ اور پھر اس کی قوت کا کہ اتنی اس کی قوت تخلیق ہے، تذکرہ کر کے یہ بات بتائی کہ یہ کوئی کسی سائل کی درخواست نہیں ہے کہ جس میں کوئی التجا ہو کہ جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، جو مان لے اس کی بھی خیر ہو، جو نہیں مانے اس کی بھی خیر ہو۔ نہیں، یہ اس ہستی کی طرف سے ہے، اور یہ واجب الاذعان ہے کہ جس نے اس کو تسلیم کر لیا اس کو وہ بہت اچھا بدلہ دے گا، اور جو مخالفت کرتا رہے گا اور اسی پہ اصرار کرتا رہے گا تو وہ ایک بہت ہی بھیانک انجام سے دوچار ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ساری طاقت ہے، اس کی قوت تخلیق بتاتی ہے کہ وہ بڑی طاقت والا، بڑے خزانوں والا، بڑی چیزوں والا ہے۔
الرحمن علی العرش استویٰ. اب اس کے ساتھ الرحمن کہا کہ لوگوں کو اس بات کا یعنی ان کے ذہن میں احاطہ ہو کہ یہ تشکا یعنی مصیبت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اور جب رحمان استعمال ہوتا ہے جیسے میں نے گزارش کی تھی پچھلی صورت میں تو بڑی کثرت سے استعمال ہوا، تو اس سے مراد اللہ کی وہ رحمت ہے کہ جو بغیر کسی علت اور بغیر کسی سبب کے ہوتی ہے. یہاں پہ قرآن پاک کے اتارنے کی بات ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کی بات ہے، اس کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے اپنی طرف سے یہ رحمت کی، یہ اس کی رحمت ہے. اور پھر وہ یہ سب کچھ پیدا کر کے ایک کونے میں نہیں جا بیٹھا، کہا علی العرش استویٰ. عرش تخت کو کہتے ہیں اور تخت سے استعارہ ہے تخت حکومت، اور استوا یعنی اس پہ وہ متمکن ہوا، یعنی اس نے اپنی کائنات کو، اپنی زمین کو، اپنے آسمانوں کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو پیدا کر کے کسی اور کے حوالے نہیں کر دیا کہ تم اس کو چلاؤ اور خود الگ تھلگ بیٹھ گیا. اس لیے کہ دوسرا کوئی اس کو اس انصاف سے نہیں چلا سکتا، اس عدل نہیں قائم کر سکتا، وہ قسط اس کے اندر نہیں ہو سکتی جو اللہ کر سکتا ہے. دوسرا کوئی بھی ہو کسے باشر، اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان کے نظام کو چلائے، اور جو کل نہیں کر سکتا وہ جز بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی حصے کے نظام کو بھی نہیں چلا سکتا. اس لیے کہ اللہ خود اس نے کہا کہ میں تخت حکومت پہ بیٹھ گیا ہوں. اب اگر دوسرا کوئی کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سسٹم اس کے حوالے ہو گیا ہے تو وہ تو اس کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، وہ تو اس کی فرما روائی کو چیلنج کر رہا ہے. تو جو اللہ کی خدائی کو، اس کی فرما روائی کو چیلنج کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوگا، اس کو پہلے یہ سوچ لینا چاہیے. یہ کہا کہ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ خود تخت حکومت پہ متمکن ہوا، اس لیے کہ وہ کسی کی اچھائی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا اور برائی کا بھی ریکارڈ رکھتا ہے. وہ اس کی رحمت ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس کا بدلہ ہمیں دے گا، اچھا ہے تو اچھا بدلہ دے گا، برا ہے تو برا بدلہ دے گا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثری. کہا کہ یہ بھی اس کے ساتھ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ملکیت بھی ساری اسی کی ہے. جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو درمیان میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو زمین کے اندر ہے وہ بھی اسی کا ہے. جب ملکیت اس کی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمیں اس نے جو کچھ بھی دیا، اگرچہ وہ اس کے حساب سے بہت تھوڑا سا ہے، جو کچھ بھی دیا اس کا اصل مالک وہ خود ہے. اور یہ اس نے دیا ہمیں کس لیے؟ پھر اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ ہمیں دیا تو کیوں دیا. تو اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ تمہیں دیا ہے، ایک آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. جو کچھ دیا ہے پہلے نمبر پہ تمہیں وجود دیا ہے، تمہیں دیکھنے کی طاقت دی ہے، تمہیں سننے کی، سمجھنے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے. قانون بنایا ہے کہ کیا دیکھو گے، کیا سنو گے، کیا بولو گے، کیا سمجھو گے. تو اگر اس قانون کے خلاف تم نے ان طاقتوں کو، ان چیزوں کو استعمال کیا تو یہ ہیں تو میری، ایک دن میں سلب تو کر لوں گا. یعنی جب مرے گا تو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سمجھتا ہے، ساری قوتیں ختم ہو گئی. اور کچھ تو مرنے سے پہلے ہو جاتی ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. کہا کہ تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو میں ارذل العمر پہ پہنچا دیتا ہوں. تو پھر وہ ڈائمینشیا ترقی کرتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے کہ اگرچہ بڑا عالم تھا پتہ ہی کچھ نہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں وہ لے لیتا ہے واپس، یہ اس کی ہے، اس کی تھی.
اس نے واپس لے لی، کہا کہ سب کچھ اس کا ہے، یہ اصول یاد رکھو، پھر آگے بات کو سمجھ آئے گی۔ اس کو اگر اپنا کہا تو پھر اپنی مرضی کرے گا، اور وہ اس کی مرضی اور اللہ کی مرضی کبھی ایک نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی اندر جو انگیخت ہے، جو اس کے اندر جذبات ہیں، اور جو اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، یہ دونوں اس کو اس کی مرضی کے خلاف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس اگر یہ بات اس کو سمجھ آ گئی کہ جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کا ہے، تو پھر معاملات کو سیدھا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، زندگی کے رخ کو درست کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وما تحت الثری، یہ زمین کے جو مختلف تہیں ہیں یہ ان کے بارے میں ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آج کے اس جدید دور میں کہ زمین کی اندر کی معلومات انسان کے پاس یعنی بہت تھوڑی ہیں، جبکہ اوپر کی معلومات اس کے پاس بہت زیادہ ہوگی۔ وہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں کلومیٹر دور کے معاملات کو یہ جانتا ہے، ادھر اس کو 5-6 ہزار میٹر سے نیچے کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ بھی 5-6 ہزار میٹر بھی جو ہے اس کے لیے وہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اب اس اللہ نے اپنی ایک صفت جو ہے اس کو ظاہر کیا کہ تم اس کو اونچی کر کے اپنی دعا پہنچانا چاہو، اونچی آواز سے تم کچھ کہنا چاہو تو وہ سنتا ہے، لیکن وہ سر و اخفا، یہ سر بھی پوشیدہ کو کہتے ہیں اور خفیہ بھی پوشیدہ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے جو اہل لغت ہیں انہوں نے کہا کہ سر وہ ہے کہ جو دل کے اندر آ گئی لیکن آدمی زبان پہ نہیں آ رہا، اور اخفا وہ ہے کہ جو ابھی دل میں بھی نہیں آئی، جو ابھی یعنی پیچھے سے وہ بات اس کے جنریٹ ہی نہیں ہوئی، وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آئے گا، سال بعد 2 سال بعد یہ اس طرح سوچنا شروع کر دے گا۔ کہا کہ سر و اخفا کی چھپی ہوئی اور زیادہ چھپی ہوئی، خفیہ اور خفیہ تر، جس طریقے سے بھی تم اس کو پکارو گے وہ بات کو سنتا ہے۔ کیوں؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں معبود ہوں۔ جو معبود ہوتا ہے وہ عابد کی ہر التجا کو، اس کی ہر آہذاری کو، اس کی ہر درخواست کو سننے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں معبود ہوں۔ اللہ، یہ لفظ یعنی جو اس میں ذات ہے، اللہ کا نام ہے، یہ الہ سے مرکب ہے۔ الہ معبود کو کہتے ہیں، ال لگا کے اس کو معرفہ بنایا کہ خاص معبود کی بات ہو رہی ہے، اور پھر طریقہ ادغام کے مطابق وہ الہ جو تھا وہ اللہ ہوا جل جلالہ، لا الہ الا ہو۔ پہلے نفی کی کہ اپنے اندر کے معاملات کو بالکل صاف کر دو، اس تختی کو صاف کر دو۔ جہاں تک معبودیت کی تعلق ہے، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ جب بالکل صاف ہو گئی یہ بات ذہن میں آ گئی کہ معبود کوئی نہیں ہے الا ہو، پھر اس کے بعد ایک ہی لفظ اس کے اوپر لگو، اللہ جل جلالہ، کہ وہ معبود ہے، باقی سب صاف ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اب چونکہ پہلے وہ صفات 2-3 بیان ہوئی اللہ کی، الرحمن، یعلم السر واخفی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یہ، لیکن اس کی تو بہت صفات ہیں، اس لیے باقی تمام کا جو آگے اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ آتا رہے گا ان کا احاطہ کر لیا کہ ساری اچھی صفات اس کی ہیں۔ لہ الاسماء الحسنی۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک نبیک محمد صاحب المقام المحمود